بھائی جب اللہ رحم کرنے والا ہے، کیسی رحمت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا، دیکھو جب بھی کوئی نیا ملک بنتا ہے تو ایک قانون بنتا ہے نا، دستور بنتا ہے، آئین بنتا ہے، کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب بھی کوئی نئی ریاست وجود میں آتی ہے تو قانون بنتا ہے کہ بھائی اس ریاست میں اس آئین کے تحت سب سے پہلے یہ لکھا جاتا ہے یہ ایک لبرل حکومت ہوگی یا مذہبی حکومت ہوگی، کیا خیال ہے؟ جمہوری طرز پہ ہوگا یا آمریت اس میں رہے گی، بادشاہت ہے یا جمہوریت ہے، سب چیزیں طے ہو جاتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم، جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا نا تو کائنات بنانے کے بعد اب اس کے لیے آئین لکھنا تھا، اللہ نے آئین تیار کرنا تھا نا، ایک لا کہ کیا کیا کس اصول کے تحت اس کائنات کو میں چلاؤں گا۔ تو لکھنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ قلم۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں۔ تو اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلی چیز کیا بنائی؟ قلم۔ اب یہ دستور، اب اللہ کو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، سینٹ سے منظور کرانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی اللہ نے اپنے لیے آئین بنایا جس آئین کا اللہ پابند ہوگا۔ عجیب دیکھو، یعنی اللہ دستور لکھ رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے، خود اللہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے، میں ان اصولوں کا پابند رہوں گا۔ یہ تعبیرات ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اس قلم سے لکھی ہے، سب سے پہلی چیز بنائی قلم، اور اس سے کیا لکھا؟ سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے لکھا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی، میری رحمت میرے غصے پر، یعنی اصول قیامت تک کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنا دی۔ کیا مطلب؟ رحمت کی کوئی ریزن نہیں ہوگی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ غالب کا مطلب یہی ہے نا بھائی، غصے کے موقع پہ غصہ آئے گا، سب کو آتا ہے، اللہ کو بھی غضب آئے گا غضب کے موقع پہ، لیکن رحمت غالب رہے گا۔ کیا مطلب؟ رحمت کسی ریزن کی محتاج، یعنی کسی پہ ترس کھاؤں گا، رحم کروں گا، اس کا کوئی سبب، یعنی ضروری نہیں کہ کسی نے کچھ اچھا کیا ہو تو میں اس پہ رحم کروں، ویسے ہی رحم کروں گا۔ اور غضب پر رحمت غالب کا مطلب بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک پہلو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے، اور ایک پہلو سے دیکھا جائے تو اس پہ یہ غضب کا مستحق ہے، تو رحمت والے پہلو کو ایسے موقع پہ کیا کر دوں گا؟ بولو بھائی، غالب۔ رحمت والے پہلو کو کیا کر دوں گا؟ غالب۔ تو یہ نہیں کہا کہ میرے اندر غضب ہی نہیں ہے، غضب کبھی پھر تو جہنم ہی نہ بناتا اللہ تعالیٰ، نافرمانوں کو کبھی سزا دیتا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ رحمت کے آثار زیادہ مرتب ہوں گے، معاف کرنے کا عنصر زیادہ رہے گا، سزا دینے کا عنصر ختم نہیں ہوگا، کم ہوگا۔ تبھی دیکھو قرآن میں آتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ساری بدعمالیوں کی سزا میں نہیں دیتا، بہت ساری خطائیں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں۔ یعفو مٹا دیتا ہوں۔ ہمیں تو بہت تھوڑی غلطیوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے، اس پہ ہم اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں، سب غلطیوں کی ملنا شروع ہو جائے تو کسی قابل ہی نہ رہے۔ زیادہ تر کیا کر رہا ہوں؟ معاف، اور وہ بھی بغیر، یعنی بغیر وجہ کے۔ اور اگر معافی کی وجہ ہو، یعنی غلطی کر کے توبہ کر لی، پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ توبہ کرنے والے کو کیا کروں گا؟ آئین میں کیا لکھا ہے اللہ نے؟ جو توبہ کرے گا تو اپنے اوپر معافی کو کیا کر لیا اللہ نے؟ واجب، توبہ کو واجب کر لیا۔ 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے، 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں، آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے، یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی۔ یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو، بھر دیا تم نے گناہوں سے، اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو، اے اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں؟ توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو، یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا۔ بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی، بات مکمل ہو گئی۔ اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے، توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا؟ معاف، ختم ہو گئی۔ بھائی ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا، بھائی توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے، ختم۔ آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی والا ابالی، معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی۔ اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے؟ بھئی اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی؟ اور کون ہے؟ اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں، یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے، اب آ رہا ہے، اب یہ بھی جنت میں ہم بھی جنت میں، یہ کیا بات ہو گئی؟
ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو، اے اللہ یہ کیا، یہ تو دو لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتا ہے بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ہیں بھائی. مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاست دانوں پہ، اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے، قوم چھوڑے گی؟ بولے یار بھائی اتنے پیسے کھا گئے ہیں، قوم یہی بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے ایسے کیسے معاف کر دیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں، بہت سارے کیسز چل رہے ہوں، وہ دو لفظ بولے معاف کر دو، تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ، تھک گیا ہو گناہ کر کر کے، اور پھر مجھ سے معافی مانگے. معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، بس اب میری زندگی بولو بھائی چینج، ختم، اب میں چینج ہو رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے؟ معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ، کسی مولوی کی پرواہ نہیں. مولوی بولیں گے، مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، یہ بھی کم وقت ابھی آیا ہے بھائی اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے، وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا، اور وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا صحیح ہے نا، اس نے ہمیں مار دیا سب کو. 100 راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی، سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا. وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا، لیکن 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا. تو ایک راہب کے پاس گیا، ایک بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار، 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے، جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا. راہب کو بھی مار دیا ٹھیک ہے نا، 100 آدمی قتل کر دیے. پھر کسی عالم کے پاس گیا، بھئی میں نے 100 انسانوں کا قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی، اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرو. وہ عالم تھے نا، علم تھا ان کے پاس، ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو 101 ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے؟ 101 ہو جائیں گے. اور یہ بھی اللہ سے بھی ڈر تھا ان کو. تو فرمایا اللہ ابالی، اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یغفر لمن یشاء، میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں کہ الیکشن سے مجھے سلیکٹ کیا ہو، مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھائی کیوں. اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو نا ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں، اس لیے ایکچولی اس میں نہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خدا ہوں، تمہارے مشورے سے میں خدا نہیں بنا، ٹھیک ہے نا. تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب. یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہا ہے. 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا اور 75 کے آئین کے تناظر میں، تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے. میں نے شروع میں یہ بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب. تو جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا، اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے تو رحمت و غصے کو کچل کے فنا کر دے گی، رحمت غالب آئے گی، کیونکہ یہ لکھ دیا میں نے آئین میں. سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے لکھی تھی، جو سب سے پہلے منظور ہوا قانون، اسی کو میں اگر خلاف ورزی شروع کر دوں تو یہ کیسی بات ہوئی؟ تو لا ابالی، کسی کی پرواہ نہیں کروں. تو لیکن یاد رکھو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، لیکن توبہ کی توفیق بسا اوقات سلب ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے. توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب 99 کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے، کیونکہ 99 تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہو. ابھی اگر جذبہ ہے، یہ جذبہ ضروری نہیں کہ برقرار رہے. لوگ ایمان کے ڈاکے دار بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایمان سلب کر لیں گے، آپ کو توبہ کی اہمیت ہی دل سے ختم ہو جائے گی. بعض دفعہ دل گناہوں میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کا تصور ہی، تبھی بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہوتا ہے، جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو سروے کر کے، بوڑھے لوگ اسلام کم قبول کرتے ہیں، جوانوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے. حالانکہ جوانی میں جو غیر مسلم اسلام لا رہا ہے اس کی عیاشیاں چھوٹ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ بوڑھے کے لیے تو اسلام آسان ہے نا بھائی، جو کفر کی حالت میں آپ نے عیاشیاں کی، بڑھاپے میں تو اب وہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی. اب اسلام لانے میں کیا جا رہا ہے؟ صرف کلمہ پڑھو، پھر بھی نہیں پڑھتے ہو. بڑھاپے میں اسلام لانا آسان ہے مگر اسلام لانے کا ریشو کم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنے میں آسان ہے، حقیقت میں آسان نہیں ہے، کیونکہ قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے. جوانی میں عیاشی آسان ہے مگر توبہ بھی بظاہر مشکل ہے، مگر حقیقت میں کیا ہے؟ آسان. اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو گناہ کی طرف جیسے اس کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط ہوتی ہیں. دیکھو نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر جیسے تیز ہوگا نا، بریکیں بھی کیا ہوں گی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر اشارہ کیا، پاؤں رکھا اور زوں کر کے بھاگی، تو بریک بھی ذرا سی آپ اشارہ چاہیے بریک کو ایک دم ٹھا کر کے
رکے گی. کیا خیال ہے؟ الٹ جائے گی مگر چلے گی نہیں آگے. اعصاب مضبوط ہوتے ہیں انسان کے جوانی میں. جیسے رغبت ہو رہی ہے نا گناہ کی طرف, تو اگر وہ برداشت کر کے بچنا چاہے گا, ایسے ہی بریکیں بھی کیا ہوں گی, بولو بھائی, مضبوط. اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے, پورا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ, پھر وہ ڈک 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 کر کے چلے گی آگے. جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہو ادھر جائے گی, سوچے گی پہلے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے بھائی. جائے گی, ڈک 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 آواز آئے گی, شور زیادہ مچائے گی, کام کم کرے گی. شور بہت مچائے گی, ہاں ہاں آوازیں آ رہی ہیں, آدمی کہے گا پتہ نہیں شاید میں نائٹ رائڈر میں بیٹھا ہوا ہوں. پھر وہ اتنی آرام سے پک اپ پکڑے گی. پھر جب آپ نے بریک لگائی, 5-10 کو بھیڑتے ہوئے 25-30 تو بندے مارے گی آگے جا کے. میں نے ایک دفعہ پرانی گاڑی خریدی, تو مجھے پہلے تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے ٹوپیاں کرائی جاتی ہیں, تو وہ میں نے کہا چلو ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. تو میں جب وہ ڈرائیور جو بیچ رہے تھے نا گاڑی, ان کے ساتھ سائڈ پہ بیٹھا. اچھا میں گاڑی چلانے کے لیے بیٹھا, میں نے کہا چیک کروں, تو ایکسیلیٹر کا یہی حال تھا جو میں نے آپ کو بتایا. انہوں نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے گاڑی کی تعریف. یہ گاڑی 78 کروڑا ہے, 78 کروڑا جو ہے نا, ساری ٹیکسیوں میں یہی چل رہی ہے. 78 کروڑا نام تھا بھائی, 78 کروڑا کا. ہم نے کہا چلو یار, میں 75 کا ہوں تو 78 کی پھر بھی ہم سے تو نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. اب ہم جب بیٹھے تو اس میں عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں. تو میں نے جب سب سے زیادہ جب مجھے دھچکا لگا نا, بریک لگائی تو نہیں لگی. تو انہوں نے کہا اس کی بریک 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. میں نے کہا کوئی بندہ سامنے آ گیا تو یہ گاڑی میں لکھ کے لگاؤں میں آگے کہ تیسری دفعہ میں لگے گی. بھائی آپ اتنا فاصلہ گاڑی سے رکھیں کہ تیسری دفعہ میں آپ یعنی ٹکر ہوئی تو آپ کی ذمہ. میں نے کہا آگے اس پہ کیا لگا دو, بورڈ لگا دو کہ بھائی یہ تیسری دفعہ میں لگے گی. میں نے کہا لے پکڑ بھائی اپنی گاڑی, یہ 78 ہم 75 کے اس سے اچھے ہیں, اللہ کا شکر ہے. کیا خیال ہے, ہم 75 کے اس سے, اللہ کا ہماری پھر بھی پہلی دفعہ میں لگ جاتی ہے بریک. تو انسان کی عمر, مقصد بوڑھوں کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں ہے, لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی میں اندر خواہشات تو کم ہوتی ہیں, لیکن اگر کسی طرف اس کا دل مائل ہو گیا تو بریک نہیں لگی. اس میں اعصابی قوت نہیں ہوتی, وہ روک نہیں پائے گا اپنے آپ کو. اسی وجہ سے وہ اگر بد نظری جوانی میں نہیں چھوٹی تو بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی. جوانی میں آپ کنجوس تھے تو بڑھاپے میں سخی نہیں ہو سکتے, یہ دماغ میں رکھو, ٹھیک ہے نا. جوانی میں آپ نے اچھے کام نہیں کیے تو بڑھاپے میں اب تیر نہیں مارو گے. یہ جو بوڑھے ہمیں مسجدوں میں نظر آتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہوئے, یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہوتی ہے. بڑھاپے میں فلمیں دیکھنے کا شوق بڑھتا ہے, یاد رکھو. بوڑھوں میں جو انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کا رجحان ہے وہ زیادہ ہے ان بوڑھوں میں جن کو جوانی میں یہ چسکے لگ چکے تھے. حالانکہ ان کو وہ لذت نہیں آتی, وہ مزہ نہیں آتا, مگر ان سے برداشت نہیں ہوتا. جس نے جوانی میں کنٹرول کر کے چھوڑ دی, بڑھاپا اچھا گزرے گا اس کا. تو بریک جو ہے نا, جیسے آپ کا ایکسیلیٹر تیز ہے تو بریکیں بھی ابھی کیا ہیں, مضبوط ہیں. تو یاد رکھو. اسی طرح غیر مسلم, وہ اس کو عیاشی نظر آتی ہے کفر میں, لیکن اسلام لانے والے بھی کیا ہوتے ہیں, جوانی ہوتے ہیں زیادہ تر. جوانوں کو عیاشی بھی, لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں, برداشت کرتے ہیں سب. بڑھاپے میں اسلام بہت آسان ہے, مگر بوڑھوں میں اسلام کا ریشو ختم تو نہیں ہے لیکن بہت کم ہے. وہ نہیں آتے, وہ کہتے ہیں چھوڑو یار, ایک زندگی گزارنے بس. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ہم غلط مذہب پہ تھے. کیا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے میں بھائی, اب آپ کو تو اب ساری زندگی نماز کبھی نہیں, ہم کہیں گے حج بھی اب اس بڑھاپے میں فرض نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں کرنا ہے, ایک کلمہ پڑھنا ہے, 5 ٹائم نمازیں شروع کر دینی ہے. رمضان کے روزوں میں بھی رعایت ہو گئی ہے کہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے. کچھ بھی نہیں کرنا, کلمہ پڑھنا ہے اور اسی گھر میں رہ لو. یہ تھوڑی کہہ رہے خاندان کو چھوڑ کے جاؤ, لیکن ایک کلمہ زبان سے نہیں نکلے. وہ قوت فیصلہ ختم ہو گئی, کانفیڈنس ختم ہو گیا, وہ ذرا سی بھی مخالفت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رہی. تو اس لیے اس امید پر کہ اللہ 99 سال میں توبہ قبول کرتا ہے, 99 کا انتظار مت کرو. اور ایک بات یہ بھی رکھو کہ توبہ تو قبول ہوگی, مگر وہ مقام نہیں ملے گا جو اس شخص کا ہے جو شروع سے دین پہ چلتا آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, جو شروع سے دین, کیونکہ وہ کئی سال سے نماز پر ہے تو وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب آپ نے ٹریک چینج کر تو دیا, جہنم والا ٹریک نہیں اب جنت والا ہے, لیکن وہ بہت آگے جا چکا ہے اور آپ اس سے بہت پیچھے ہو, بہت پیچھے ہو. وہاں تک اب وہ نکل گئے آگے. تبھی قرآن میں آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون. کچھ لوگ اہل جنت میں سے ہوں گے اور کچھ سابقین میں سے ہوں گے جو جنت میں بھی بہت آگے جا چکے ہوں گے. تو اسی وجہ سے نبی نے فرمایا نا, قیامت کے دن اللہ 7 آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں ایک وہ بھی ہے شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل, جس نے جوانی میں اللہ کی اطاعت کی ہو. تو توبہ تو سب کی قبول ہے, 99 سال میں بھی جاؤ گے جنت میں, جہنم میں نہیں جاؤ گے, لیکن درجات میں بہت زیادہ
بولو بھائی فرق ہوگا. اس لیے میں نے اکثر دیندار دیکھے ہیں, ایک ہم بچپن کی بات کر رہا ہوں کہ 25-26 سال کی عمر میں ہمارے, میں تو چھوٹا تھا اس وقت, وہ ان کی عمر 25 سال تھی, انہوں نے توبہ کی, دین پر آ گئے, اب تک قائم ہے الحمدللہ. ان کو افسوس ہوتا تھا کہ میں نے جو 10 سال کی عمر ضائع کی اس کی کسی طرح تلافی ہو جائے. صرف 10 سال ان کے ضائع ہوئے تھے, 15 سے لے کے 25 تک. بالغ ہو جاتا ہے انسان 15 میں, اس 10 سال پہ ان کو کیا ہوتی تھی؟ ندامت. تو یہ سچی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو پچھلے پر ندامت ہو کہ یار وہ ٹائم بھی نکل گیا ہاتھ سے, کہاں تک پہنچ چکے ہوتے. میں نے کہا یہ سچی توبہ کی علامت ہے. میں نے کہا اس کی تلافی اب یہ ہو سکتی ہے کہ جو 10 سال ایک نارمل آدمی جتنی عبادت کرتا ہے آپ اگلے 10 میں اس سے ڈبل کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ یہی ہو سکتا ہے. جیسے گلوکار نے توبہ کی تھی نا, واقعہ میں اکثر سناتا ہوں, زندگی گانوں میں گزاری, تو ہمارے حضرت کے پاس آئے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ میں نے زندگی گانوں میں گزاری, گانے گاتا رہا میں, اچھی آواز تھی میری, تو اب مجھے خیال ہوا کہ توبہ تو اللہ نے قبول کر لی, اب جنت کے ٹریک پر تو انشاءاللہ چل پڑے, لیکن پچھلی کی تلافی بھی ہونی چاہیے. تو میں نے 10-15 سال ضائع کیے, تو اب ان کے ذہن میں یہی آیا کہ یہ اچھی آواز میں تلاوت میں لگاؤں. اب کیا خیال ہے؟ تو اس طرح کے جو لوگ تلافی کرتے ہیں, اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, قرآن کہتے ہیں اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا, تو ان کی تلافی ہوتی ہے, یہ بھی اسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں. تو پھر کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے, نہیں تو چلو جنت بھی مل گئی, بڑی بات ہے یار, 99 سال میں اتنی بدماشی اللہ معاف کر دے, وہ درجات نہ ملے, جنت چھوٹا سا کھانچا بھی مل گیا جنت کا, اور کیا, ایک آدھ حور بھی مل گئی, کیا خیال ہے؟ ایک آدھ حور بھی مل گئی تو بھی سستا سودا نہیں ہے, بہت اچھا سودا ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے. یہ جو بات تھی ادھوری رہ گئی ہے کہ جب اللہ رحمت ہے اس میں اتنی, تو ہمیں ڈراتا کیوں ہے؟ تو اصل میں اللہ اپنے آپ سے نہیں ڈراتا, اپنی نافرمانی سے ڈراتا ہے کہ جو اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے, وہ معاف کرے گا, لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اس لمٹ سے آگے کراس کرو گے تو پھر اس کا غضب جوش, کیونکہ غضب ختم نہیں ہوا ہے اس میں, اس لیے اللہ ڈرا رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. یخشون ربہم بالغیب, جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں. کیا مطلب؟ رب کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں, گناہ سے ڈرتے ہیں. تو ہمیں رب سے محبت کرنے کا حکم ہے, ڈرنا ہے رب کی نافرمانی سے. سمجھ بنانا, ان سے پھر ایک غلطی ہوئی تو اس غلطی کی پاداش میں جنت سے نکالنا. اور پھر اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ اب یہ اعلان آپ آئندہ آنے والی نسلوں کو سنا دیں. دیکھیں, جب کوئی کہیں سے ہجرت کر کے آتا ہے تو اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے نا. ہمارے باپ دادا ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے, جب پاکستان بنا تو ہم پوچھتے ہیں کیوں آئے بھائی, وہیں رہتے. تو جواب کیا ملتا ہے؟ بھائی ایک ملک چاہیے تھا جس میں ہم اسلام کے مطابق آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں. پھر جب ہمیں اسلام نہیں ملتا تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہمیں اپنی زمینیں چھوڑنے کی, جائیدادیں چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی. یہ ہوتا ہے نا سوال. بھئی ایک کام کیا, اس کا آؤٹ پٹ نہیں نکل رہا, تو سوال ہوتا ہے کہ وہ کام پھر غلط کیا, گویا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو یہ سوال تبھی اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے, بھئی جب پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا تو اسلام کیوں نہیں ہے. تو حکومت کے پاس ان چیزوں کا جواب نہیں ہوتا. اب اگر حکومت یہ جواب دے کہ اسلام کے نام پہ بنا ہی نہیں تھا تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. اگر یہ جواب دے کہ بنا تو اسلام کے نام پہ تھا مگر غلطی ہو گئی تھی, اب ہم اس کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں, تو یہ جواب صحیح ہوگا. واہ بھائی, لاکھوں لوگ شہید ہو گئے, اب آپ کہہ رہے ہو کہ غلطی ہو گئی. وہ جیسے ہے نا, ایک آدمی نے ایسے اپنے بازو نا ایسے جیسے باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا, ایسے دکھائے اور کسی مشہور بلڈر کا نام لیا اور کہا آئی ایم فلاں, کوئی بلڈر ہوگا بڑا. دوسرے نے کہا آئی ایم, کوئی اس سے بڑے بلڈر کا نام لے لیا, آئی ایم مثلا بلڈر نہیں کراٹے مین کا, آئی ایم بروس لی, ایک ایسے لات ہوا میں گھمائی. تو تیسرے نے ان دونوں کو ایک مکہ لگایا اور کہا کہ آئی ایم سوری, یو آر بروس لی اور یو آر کچھ بھی لگا دیں اس کے آگے, اینڈ آئی ایم کیا ہوں, سوری. تو ایسے ہی لاکھوں لوگ شہید ہو گئے. ابھی پرسوں کسی نے بتایا کہ ان کے رشتہ دار جب 1948 میں مائیگریٹ کر کے آئے تھے, 15-20 افراد میں صرف 2 زندہ بچے, باقی سب راستے میں ہندوؤں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. تو بڑی قربانی ہے لوگوں کی پاکستان بنتے ہوئے. اب آپ اگر کہیں کہ بھائی اس میں اب جس اسلام کے لیے یہ قربانی دی گئی وہ اسلام کہاں ہے, تو گورنمنٹ کہتے ہیں آئی ایم سوری, وی آر سوری, ہم سے غلطی ہو گئی, نہیں بنانا چاہیے تھا. تو یہ جواب درست ہوگا بھائی؟ غلط ہوگا. تو اسی طرح جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا, اس مکھی کو کوئی کنٹرول کرے,
یہ رفیع بھائی آپ کے علاوہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. تو جب آدم علیہ السلام دنیا میں یہ ایک دفعہ ہمارے حضرت بیان فرما رہے تھے, ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب, وہ تو بے انتہا نفیس تھے, ان کے گھر میں تو مکھی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بیان شروع کیا تو مسلسل ایک مکھی جو ہے نا وہ حضرت پہ عاشق ہو گئی, تو وہ کنٹرول میں ہی نہیں آئی کسی سے. تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اس مٹی سے پیدا کر کے جنت میں رکھا. وہ جنت کہاں تھی یہ چیزیں ہمیں بتائی نہیں گئی, آسمانوں پہ تھی یا کوئی اور جہان تھا, واللہ عالم. جو چیز جتنی بتائی گئی ہے ہم اس پر اتنا ایمان رکھتے ہیں. ان سے ایک غلطی ہوئی جنت سے, کبھی غلطی کے لفظ پہ توہین انبیاء کا کیس نہ بن جائے میرے خلاف. آج کل عشق رسول کا ایک یہی بہترین طریقہ ہے کہ الفاظ پکڑ پکڑ کے توہین کے فتوے لگاتے رہو. بہرحال آدم علیہ السلام سے اب تو غلطی ہو گئی, کیونکہ میں نے بول دیا نا غلطی ہوئی, اب تو رجوع کا آپشن بھی نہیں ہے. تو وہ اللہ نے منع کیا اس درخت سے مت کھاؤ, آدم علیہ السلام نے کھا لیا. اور کھایا کیوں؟ قرآن نے اس کی وجہ بیان کی ہے. شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی, میں ایسے درخت کا پتہ نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد موت ختم ہو جائے گی, ہمیشہ جنت میں رہو گے. ابھی یہ جنت تو ہے لیکن موت بھی تو ہے نا. ویسے تو جنت میں موت نہیں ہے لیکن اس وقت تھی, اب نہیں ہے. اور ایسی حکومت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے حضرت آدم اور حوا دونوں کو بہکایا. جب میاں بیوی دونوں کا ویژن ایک ہو نا تو بات بنتی ہے. دونوں کی رائے الگ الگ ہو تو کوئی ایک کام بھی نہیں ہوتا گھر میں. غلطی پر دونوں جمع ہو جائیں تو غلطی ہوگی, نیکی پر جمع ہو جائیں تو نیکی. میاں کچھ اور چاہ رہا ہے, بیگم کچھ اور چاہ رہی ہے, تو اس گھر میں نہ خیر پھیلے گی نہ شر, صرف اس میں پھڈے پھیلیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی ایک بات پہ جمع ہی نہیں ہوتے کہ اس کو کیا بنانا ہے, بچوں کو کیا بنانا ہے, اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ مولوی بنانے کے چکر میں ہوتا ہے, وہ اداکار بنانے کے چکر میں. دونوں کے جو ویژن ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ, تو اس سے بچہ نہ کوئی فنکار بنتا ہے اور نہ کوئی عالم بنتا ہے, وہ فسادی بن جاتا ہے بس. تو یہ نکاح سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ جہاں پیغام بھیج رہے ہیں دونوں کی رائے اور سوچ ایک جیسی ہے یا نہیں ہے, تو وہ ورنہ معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان نے حضرت حوا کو بھی سمجھایا. وہ شیطان ڈیڑھ ہوشیار, اس کو پتا تھا کہ دونوں میں سے ایک کو سمجھایا, دوسرے کی سمجھ میں نہیں آیا تو بات بنے گی نہیں. مثلاً اماں حوا کہتی کہ نہیں کھانا, اللہ نے منع کیا درخت کھانے سے. آدم علیہ السلام کہتے کھانا ہے, تو دونوں میں جھگڑا ہوتا نا. درخت کھائے نہ کھائے جھگڑے کی وجہ سے جنت سے نکل جاتے. اللہ میاں کہتے کہ یہاں تو میں نے تم دونوں کو رکھا تھا آپس میں محبت کے لیے, اس پہ بھی تم لڑ رہے ہو, تو یہ تو جنت کا ماحول خراب ہو رہا ہے. اور درخت کھا کر تو توبہ کے ذریعے تلافی ممکن تھی. جب آپس میں جھگڑا ہوتا نا تو توبہ کر لیتے, مگر جھگڑا ختم, دنیا میں آنے کے بعد پھر جھگڑا کر رہے ہوتے کہ تم نے مجھ سے جھگڑا کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جنت سے نکالا. دیکھو شیطان نے جنت سے نکلوایا تو شیطان سے پھڈا ہو گیا قیامت تک کے لیے. اب اگر آدم علیہ السلام کہتے کھاؤ, اماں ہوا کہتی نہیں کھاؤ, اور پھر کھا لیا جاتا تو اماں ہوا کہتی آپ کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے, تو وہ پھڈا قیامت تک چلتا, وہ ختم ہونے والا نہیں تھا. سب یہی کہہ رہے ہوتے, ہر عورت اپنے میاں پہ بلی ڈالتی. تو اللہ تعالیٰ نے کی حکمت تھی بہرحال اس میں کہ دونوں ایک رائے پہ جمع ہو گئے, بھائی کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے, دونوں کی ایک رائے. اور شیطان نے دونوں کو ورغلایا اور کہا کہ میں ایسے درخت کا پتہ بتاتا ہوں کہ تم اسے کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے. انسان کی طبیعت ہے کہ جس چیز سے روکا جاتا ہے نا اسی کا تجسس اس کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ یار کچھ تو ہے بھائی. ساری چیزیں, اب انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اتنی طرح طرح کی نعمتیں, حلال لذتیں اللہ نے حلال کی, ایک چیز کو کہہ دیا تو اسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن شیطان کا وار آپ دیکھو, شیطان اسی چیز کی رغبت دل میں ڈالتا ہے اور اس میں کچھ یعنی اس کو ایسا مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اصل لذت تو اللہ نے رکھی ہی اس میں ہے, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یعنی شیطان نے یہ دھوکے میں ڈال دیا کہ یہ ایسا درخت ہے جسے کھانے سے اس لیے روکا جا رہا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے, موت کا تصور ہی ختم ہو جائے گا. یہ گویا ایک ہوتا ہے نا آب حیات, یہ ثمرہ حیات ہے, یعنی ایسا پھل ہے ثمرہ حیات کے جسے کھانے سے زندگی ملتی ہے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام شیطان کے ورغلانے میں آ گئے. انبیاء سے
غلطی نہیں ہوتی. غلطی کا مطلب گناہ نہیں ہوتا, مگر ایک خطا انبیاء سے ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ اجتہادی غلطی جسے کہا جاتا ہے. اور انبیاء کی جو اجتہادی غلطی ہے اللہ اس پہ بھی ان کو ایسے ہی پکڑتے ہیں جیسے کسی عام شخص کو حقیقی غلطی پر. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس جنس کے بہت سارے درخت تھے. وہ درخت کیا تھا ہمیں نہیں پتا, وہ لوگوں نے کہا گندم تھا, اللہ ہی بہتر جانے کیا تھا. گندم کا تو ویسے بھی درخت ہوتا ہی نہیں ہے, لوگ بھی چھوڑتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ بن بھی رہا ہے کہ نہیں بن رہا. گندم کا درخت تھا کہتے ہیں. ابھی مجھے خیال آیا, ہم تو بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں گندم کا درخت, لیکن اب خیال ہو رہا ہے کہ درخت گندم کا ہوتا ہی نہیں ہے. تو بہرحال وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آدم علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ نے یہ کہا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, ہادہ اشارہ کے وقت کہا جاتا ہے, یہ والا درخت اس کے قریب مت جانا. مطلب یہ تھا کہ یہ اس ٹائپ کے جتنے بھی درخت ہیں, مثلا فرض کر لیتے ہیں وہ آم کا درخت تھا, تو مراد یہ تھا کہ یہ آم کھانے پر پابندی ہے, باقی جو مرضی کھاؤ. تو آدم علیہ السلام اس وقت تک یہی سمجھتے رہے کہ پابندی ہے, ہر قسم کے آم کے درخت پر پابندی. لیکن شیطان نے ورغلایا کہ صرف یہ والا, باقیوں پر اللہ نے تھوڑی پابندی لگائی ہے. تو ان کے دل میں وسوسہ آ گیا کہ باقی کھا لو. اب یہ غلطی اس لحاظ سے ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو آرڈر دیتا ہے نا, تو پہلی مرتبہ اس کا جو مطلب سمجھ میں آئے اصل مطلب وہی ہوتا ہے. اس سے بھی سبق ملتا ہے ہمیں. اور جو مطلب بعد میں آئیں بائیں شائیں کر کے ضرورتیں اور حاجات کی بیس پہ سمجھ میں آئے وہ اصل مطلب نہیں ہوتا. اس سے تقلید کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسائل میں کسی ایک مسلک کو فالو کرو. لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں جی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح, میں کہتا ہوں جائز, فقہ حنفی میں جائز ہے. بھائی میں تو شافعی فقہ کو فالو کرتا ہوں, میں تو اہل حدیث ہوں, تو کہتا ہوں آپ کے لیے جائز نہیں ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح. جی وہ تو قرآن حدیث کی روشنی میں جواب چاہیے مجھے. تو میں ان سے کہتا ہوں آج تک تو قرآن حدیث کی روشنی آپ پر جو روشنی ڈالتے رہے ہیں وہ اہل حدیث ڈالتے رہے ہیں آپ کے خیال کے مطابق. اب لڑکی کا ابا راضی نہیں ہے تو اب آپ کو امام ابو حنیفہ کا قول قرآن حدیث کی روشنی میں بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. اب میں قرآن حدیث سے دلائل دوں گا تو بالکل یہ ہیں دلائل. تو جب پہلی مرتبہ یہ مسئلہ انہوں نے سنا تھا تو ان کو وہ والی رائے درست لگی تھی جس میں نکاح نہیں ہوتا. اور حنفی علماء کے جو دلائل ہیں نا قرآن حدیث والے, وہ ان کو بالکل غلط لگ رہے تھے. لیکن جب اپنا مسئلہ آیا تو اب یہ والے صحیح لگ رہے ہیں, وہ والے بولتے کیوں نہیں بھائی غلط لگ. جب تک 3 طلاقیں نہیں دی ہوتی تو مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان بھی بہت اچھے ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب بھی زندہ آباد, اور امام حنیفہ کی تو کیا ہی کہنا بھائی, بڑے آرام سے دلائل سمجھ میں آتے ہیں. لیکن جب دے دی 3 تو اب وہ دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں جن میں 3 نہیں ہوتی. یہ انسان کی نیچر ہے. اسی پہ پابندی لگانے کے لیے علماء نے کہا ہے کہ ایک مسلک کو فالو کیا جائے. خواہشات کی بیس پہ دین تبدیل کرنا, قرآن حدیث کا لیبل ہر شخص لگاتا ہے, لیکن آپ کو اس کے دلائل زیادہ سمجھ میں آتے ہیں جہاں آپ کی خواہشات جا رہی ہوتی ہیں. ایک تو ویسے بھی یاد رکھو انسان کو پرومیننٹ ہونے کا بڑا شوق ہے, نمایاں ہونے کا. جو سب جس کو فالو کر رہے ہو نا اسی کو فالو کرو گے تو اخبار میں نام تھوڑی آئے گا. ارے بھائی کسی کنٹری میں ایک ہی فقہ کو فالو کیا جا رہا ہو صدیوں سے, آپ بھی اسی کو فالو کرو گے تو کوئی چینل چلے گا آپ کا, اخبار میں نام آئے گا, شہرت ہوگی. آپ کچھ الگ سے کوئی چیز لے کر آؤ مارکیٹ میں, نماز بھی آپ کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو, مسائل بھی تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو, اور سب کو غلط کہو کہ یہ سارے غلط ہیں میں ہوں صحیح, تو پھر آپ کی دکان چلے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو بعض لوگوں کو قرآن حدیث کے دلائل اس لیے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ دلائل دوسری طرف بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ والے اس لیے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے ان کی دکان چل رہی ہوتی ہے. اور ویسے بھی 3 طلاق کے مسئلے میں تو اہل حدیث کا مسلک 100% غلط ہے. 3 طلاق میں تو ان سے فتویٰ لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. یہ الگ ٹاپک ہے, اس پہ میں کئی دفعہ دلائل سے بات کر چکا ہوں, دوبارہ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ. ابھی میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو اب دیکھیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ کہا گیا کہ بھئی یہ درخت نہیں کھانا, تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ آ گیا تھا کہ یہ اور اس جیسے دوسرے بھی سب حرام ہیں. تو وہ صحیح مطلب تھا, لیکن شیطان نے کیا کہا, بھائی یہ والا درخت یہی تو اصل ہے, تو اب یہ نہ کھائیں, اس کے سائیڈ والا کھا لیں جو ساتھ میں لگا ہوا ہے. اب چونکہ اس میں ایک اٹریکشن شیطان نے پیدا کر دی کہ بھئی اس سے جو منع کیا گیا نا وہ کوئی ریزن ہے, اور ریزن یہی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہو گے, تو اب آپ یہ والا کھا لیں. آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو سمجھاتا رہا, دونوں سوچ میں پڑ گئے, دل چاہ رہا ہے کھانے کا. انہوں نے کہا چلو یہ والا نہیں تو یہ والا کون سا اللہ نے صراحتاً منع کیا ہے, کھا لیں گے, اللہ پوچھے گا تو ہم کہیں گے اے اللہ یہ والا تھوڑی تھا,
تو نے تو یہ والا کہا تھا, اچھا غلطی ہو گئی, آئی ایم سوری. ٹھیک ہے نا, اے اللہ ہم سے کیا ہو گئی, غلطی ہو گئی. تو جیسے اب یہ غلطی جان کر ایسی نافرمانی نہیں ہے, کیونکہ ایک ایسی غلطی ہے جس کی تعویل ممکن ہے. تو اب جیسے ہی کھایا ہے, قرآن کہتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, سب سے پہلی سزا کیا ملی ہے, اللہ نے لباس چھین لیا. دیکھو یہ سزا کے طور پر بیان کیا, لباس چھین لیا. میاں بیوی دونوں برہنہ ہو گئے, حالانکہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ بولو بھائی نہیں ہے, لیکن اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ پردہ نہیں ہے لیکن نارملی حالات میں حیا کا تقاضا ہے کہ وہ لباس پہن کے رہیں, اس سے انسان کو شرم آتی ہے. اب میاں بیوی کا پردہ نہیں ہے تو اب یہ تو نہیں کہ آپ بغیر کپڑوں کے گھر میں گھومنا شروع کر دیں, نارمل کنڈیشن میں بھی آپ ایسے ہی گھومتے رہیں, یہ حیا کے خلاف ہے. اسلام میں بہت بڑی سزا ہے کہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے پھر بھی لباس چھین لینا, بے لباس ہونا, یہ کیا ہے, سزا ہے. تو ان لوگوں کی عقل پہ ماتم کرو جو خود سے بغیر لباس کے زندگی گزارتے ہیں, جبکہ دیکھنے والے نامحرم بہت ہوتے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی. وہ خواتین جو بے لباس ہو کے زندگی گزارتی ہیں, اور صرف شوہر نہیں, ان پہ نامحرم مردوں کی بھی بہت نظریں پڑ رہی ہوتی ہیں, تو وہ کتنی بے عقلی ہے, ان کی حیا کیسی ختم ہو چکی ہے کہ جو چیز سزا تھی وہ اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے ہیں. تو لباس انسان کی زینت ہے, بے لباس ہونا یہ فطرت کے, بول لو نا بھائی کیا جا رہا ہے, فطرت کے خلاف ہے, یہ سزا ہے کپڑے چھین لینا. لیکن آپ گوروں کو دیکھو, بغیر کپڑوں کے بھی کوئی ان پہ صحت پہ اثر نہیں پڑتا. ہم ازبکستان میں سوئمنگ کر رہے تھے, ایک گورا بھی نہا رہا تھا, رشیا کا گورا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا, الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے, ہمیں نہیں پتا تھا, ہم نہاتے رہے, اکیلا وہ اور باقی ہم سب پاکستانی. تھوڑی دیر میں جب وہ نکل کے گیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اب کیا پتہ بتاؤں آپ کو میں, ہم نے کہا پہلی دفعہ ہم نے ایسا منظر دیکھا تھا, بالکل ایسے نکلا ہے, اور لڑکوں نے کہا ایک دم وہ یہ کیا ہو گیا, ایک دم بوکھلا گیا نا, یہ کیا ہے بھائی, کچھ بھی نہیں, اور اس کو کوئی شرم بھی نہیں آ رہی, ایسے چلتا ہوا جا رہا ہے. ہم نے کہا یہ ہے ترقی. ترقی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی. ہم تھے پسماندہ کنٹری کے, آدھے کپڑے تو ہم نے کم از کم گھٹنے اور ناف تک تو لباس ڈھانپا ہوا تھا نا, اور کچھ جو زیادہ شرمیلے تھے وہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی, انہوں نے, ان کو چانپے دکھاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی اپنی. تو میں نے کہا یار یہ ترقی کا معیار بن چکا ہے کہ جتنے کپڑوں میں ہوگا اتنا غریب اور پسماندہ سمجھا جائے گا, تھرڈ کلاس کنٹری سے آیا ہوا, اور جتنا کلوتھ لیس ہوگا نا, جتنا کپڑوں سے پاک ہوگا اتنا زیادہ ترقی. روس تو ترقی یافتہ ملک ہے نا, رشیا کا تھا وہ بندہ, کیونکہ ہمیں تو پھر انکوائری تھی, ہم نے کہا یہ کون سے کنٹری کا ہے بھائی, یہ کس کنٹری میں اتنی آزادی ہے. تو یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں بھائی. اللہ تو بتا رہے ہیں کہ تمہارے دادا آدم اور حوا کو سب سے پہلے جو سزا ملی ہے وہ کیا ہے, ان کا لباس ان سے چھینا گیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, اور قرآن کے الفاظ دیکھو, فوراً جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. شرم آ رہی تھی ان کو, ایک دوسرے سے حیا آ رہی تھی کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے جسم کو ڈھانپو. تو یہ ننگا پن جو آج کل عورتوں میں آ رہا ہے, مردوں میں آ رہا ہے, چڈے پہن پہن کے گھوم رہے ہیں, یہ کوئی تہذیب نہیں ہے میرے بھائی, یہ سزا ہے, یہ تہذیب نہیں ہے. شریعت میں مرد کو حکم ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک یہ 24 گھنٹے چھپانا ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ محرم سے بھی چھپانا ہے اور نامحرم سے بھی چھپانا ہے. اور عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کے علاوہ پورا ڈریس نامحرم سے ہر وقت چھپائے, اور فتنے کا اندیشہ ہو تو چہرہ چھپانا بھی فرض ہے. اور جوان عورت کو چونکہ فتنے کا اندیشہ ہے لہذا اس کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ اس پر چہرے کا پردہ فرض ہے. جو یہ کہتا ہے جوان عورت کے چہرہ چھپانا فرض نہیں ہے, اس میں فتنہ نہیں ہے, تو وہ پاگل ہے. سارا فتنہ کہاں سے ہوتا ہے, تو چہرے سے ہوتا ہے. تو یہ اسلام کا ایک بنایا ہوا نظام ہے, کرنا پڑے گا. اور اسی طرح جو خواتین گھر میں رہتی ہیں جہاں سب محرم ہوں تو ٹھیک ہے, وہاں چہرہ بھی کھول سکتی ہیں, کلائیاں بھی کھول سکتی ہیں, لیکن کھول سکنے کا مطلب یہ نہیں کہ کھولیں. پراپر ڈریس یہی ہے کہ پورا جسم پہ لباس ہو. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ نئے نئے لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں نا, علم میں عمق اور گہرائی نہیں ہوتی, بس وہ قرآن اور حدیث کی ظاہری نصوص کو دیکھ کر فتوے لگاتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکم دیا ناف سے لے کے گھٹنے تک ڈھانکنا ضروری ہے, تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہاں, میں یہاں بنیان پہن کے آ جاؤں ہے بھائی, یا آپ گھر میں بس ناف سے گھٹنوں تک کی ایک چادر باندھیں اور اوپر چانپیں واپیں پسلیاں وسلیاں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہو, یہ اچھا لگے گا؟
بھائی شریعت نے ایک آخری حد بیان کی ہے کہ یہاں سے یہاں تک تو ہے ہی، اس کے علاوہ جتنا لباس پہنو گے اس میں تمہاری زینت اور حیا کے زیادہ قریب ہے، وہ پسندیدہ ہے، شریعت اس پہ آپ کی تعریف کرتی ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں عورت کا جو ڈریس ہے وہ محرم یعنی اپنے بھائی اور باپ کے سامنے کلائیاں کھول سکتی ہے، پنڈلیاں کھول سکتی ہے، گردن کھول سکتی ہے، سر کے بال کھول سکتی ہے، یہ گنجائش دی ہے شریعت نے، ترغیب نہیں ہے۔ گنجائش اس لیے کہ لا تو قیامت تک کے لیے بنتا ہے نا، ترغیب یہی ہے کہ بھائی پراپر ڈریس میں رہے۔ جب باپ آئے جوان بیٹی کے سامنے تو بیٹی کو چاہیے کہ سر پہ بولو نا بھائی چادر لے لے، چاہیے، ترغیب ہے اس کی، یہ پراپر ڈریس ہے مسلمان عورت کا۔ عرب کنٹریز میں خواتین کے ڈریس ایسے ہو گئے ہیں کہ الامان والحفیظ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیسا ڈریس ہے، اتنی فٹنگ کے کپڑے اور یہ کلائیاں کھلی ہوئی ہیں اور ہاف سلیو بلکہ سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو کہتی ہیں بھائی سے پردہ کہاں ہے، قرآن حدیث میں دکھاؤ۔ بھائی بھائی کے سامنے پورے بازو کا چھپانا فرض ہے، قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں قرآن حدیث سے دکھاؤ کسی ایک صحابیہ نے یہ ڈریس پہنا ہو، تو جواب ملتا ہے کہ وہ ان کا کلچر ہے۔ یہ مغربی یلغار ہے۔ جب حیا ختم ہو گئی نا معاشرے میں حیا ختم ہو گئی تو قرآن حدیث کی تشریحات کے اصول بھی بولو بھائی چینج ہو گئے۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جب کوئی یہ دلیل دیا کرے نا کہ بھئی یہ سلیو لیس کپڑے پہن کے بھائی کے سامنے آنا جائز ہے کیونکہ بازوؤں کا بھائی سے پردہ نہیں ہے، تو ان سے بولا کریں کہ بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ چڈی میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھا کرے، کیونکہ وہ اس پر بھی یہ جو اوپر کی باڈی ہے اس کا پردہ فرض نہیں ہے۔ تو کبھی مجبوری میں نہا دھو کے آدمی باہر نکلا تو چلو ٹھیک ہے، لیکن نارملی کوئی مرد ایسا نہیں کرتا۔ اب یہ الگ بات ہے مرد پراپر ڈریس پہن رہا ہے اور اس کے لیے اس کو قرآن و حدیث سے دلیل نہیں چاہیے، عورت آدھے کپڑے پہن رہی ہے اور دلیل میں قرآن و سنت کا حوالہ پیش کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن و سنت نہیں ہے، اپنی خواہشات ہے جس پر، اور حیا بے حیائی ہے، بے شرمی ہے جس پر لیبل کس کا لگایا جا رہا ہے؟ قرآن و سنت کا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ بعض خواتین یہ دلیل دیتی ہیں کہ عورت کے لیے بال کٹوانا جائز ہے۔ دلیل حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو امہات المومنین نے اپنے بال چھوٹے کرا لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ تو جب امہات المومنین کے لیے بال چھوٹے کرانا جائز ہے اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا، تو آج خواتین بال چھوٹے کیوں نہیں کرا سکتی؟ دلیل سمجھ میں آئی ہے؟ بھائی آ رہی ہے سمجھ میں دلیل؟ یہ دلیل غلط ہے۔ آج خواتین جو بال چھوٹے کرواتی ہیں زینت پیدا کرنے کے لیے، شو مارنے کے لیے، امہات المومنین نے شو ختم کرنے کے لیے بال چھوٹے کروائے ہیں، زینت کو ختم کرنے کے لیے، کہ جس کے سامنے بن سورا کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کا انتقال ہو گیا اور اب ہمیں مزید نکاح کی اجازت بھی نہیں ہے، تو اب زینت کا دروازہ بند۔ اب کس کو دکھائیں لمبے بال؟ تو لمبے بالوں میں عورت کی زینت ہے۔ اگر عورت چھوٹے بالوں میں زینت سمجھتی ہے تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ بھائی ہاں ہوں کر لیا کریں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے تو زینت ختم کرنے کے لیے اور آپ شو مارنے کے لیے۔ اسلام میں عورت کے لمبے بالوں میں زینت، اللہ نے عورت کو لمبے بال دیے اس لیے کہ دیکھو آدمی جتنے لمبے بال کر لے، یہاں سے نیچے، ہم نے تو رکھ کے دیکھے ہیں نا، یہاں سے نیچے بال نہیں نکلتے، بہت زیادہ ہوں گے یہاں تک آ جائیں گے، اس آدمی کے بال اس سے نیچے نہیں، اور پھر مزید بڑھانے کی کوشش کرے گا تو پرانے والے بھی ختم ہو جائیں گے، حقیقت ہے۔ اور عمر کے بعد آدمی یہاں سے کیا ہو جاتا ہے؟ دو قسم کے گنجے پن آتے ہیں مردوں میں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں یہاں کے بال رہتے ہیں بیچ سے گنجے ہو جاتے ہیں، یہ پھر بھی غنیمت ہے کیونکہ بیچ میں تو کوئی دیکھتا نہیں ہے نا جھانک کے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں یہاں سے ایئرپورٹ بننا شروع ہوتا ہے، یہاں تک پہنچ جاتا ہے، وہ یہ ہر مرد کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن خواتین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہوتا تو پھر عورت نہ نظر آتی۔ اللہ کو یہ بات برداشت نہیں ہے کہ عورت ہو اور مرد نظر آئے، تو اس لیے اللہ نے عورت کی زینت سر کے بالوں میں رکھی۔ پہلے بالوں کے شیمپو آتے تھے، سر میں تیلوں کی مالش ہوا کرتی تھی، خواتین بال بڑھایا کرتی تھیں، اور اسی میں ہمیشہ مسلم معاشرے میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اب گوروں میں، انگریزوں میں یہ پھر اس وقت کوئی دلیل نہیں دیتی تھی خاتون کے امہات المومنین نے بال کٹوا لیے تھے، وہ بھائی نبی کی موجودگی میں کبھی بھی نہیں کٹوائے، وفات کے بعد کٹوائے۔ اس وقت کوئی خاتون یہ دلیل نہیں دیتی تھی کہ حدیث بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر یہ، صفحہ نمبر یہ، حدیث کا حوالہ نمبر یہ، اور یہ جو ہے نا علماء کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، ادھر تو امہات المومنین سے بال کاٹنا ثابت ہے۔ اس وقت کچھ نہیں، کیونکہ اس وقت زینت سمجھی جاتی تھی۔ جب انگریز بر صغیر میں آیا،
حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہماری عورتیں ان کی عورتوں کو دیکھ کر ان سے متاثر ہونے لگی ہیں، اور اس کے اثرات آئے وہی پرکٹی کس ٹائپ کی عورتیں ہوتی ہیں نا، بال کٹی، وہی پینٹیں، وہی شرٹیں، وہی سارا کلچر ہمارے یہاں آ گیا. اب اس پہ لیبل کیا لگا لیا؟ قرآن حدیث میں ناجائز کہاں ہے؟ یہ ناجائز کہاں لکھا ہوا؟ عرب کے اکثر عربوں کا کلچر تباہ ہو گیا، اس کی حیا ختم ہو گئی. تو بچپن میں اپنی بچیوں کو سکھایا کریں کہ باپ جب گھر میں آئے، جوان بیٹی سر پہ بولو بھائی چادر لے لے، بھائی جب آئے تو جوان بہن کو چاہیے کہ سر پہ دوپٹہ لے لے. زیادہ سختی نہ کریں، کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم جو بے حیائی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، جو ماڈرنزم پھیل رہا ہے جس قسم کا، جس سے حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کے خلاف کچھ تو انسان جہاد کرے نا، کچھ تو رکاوٹ ڈالے اس میں. آج باپ کو شکایت ہے کہ بیٹی سنتی نہیں ہے بات کو، بھائی کو شکایت ہے کہ چھوٹی بہن پہ بھی میرا زور نہیں چلتا. اس لیے نہیں چلتا کہ اس سے حیا کیا ہو گئی ہے؟ ختم. اس میں شرم و حیا کیا ہو گئی ہے؟ جب لباس ایسا پہنے گی تو شرم و حیا ختم، جب شرم و حیا ختم تو بات سننا تو شرم و حیا کے بعد ہوتا ہے بھائی. جس میں شرم و حیا نہیں ہے وہ تو جواب دینے میں فخر محسوس کرتا ہے. شرم اور حیا ہی تو ہے جس سے نظام چلتا ہے دنیا میں. انسان کو شرم آتی ہے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے، بوڑھے سے آگے چلتے ہوئے، علماء کی ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے، اور جو ہے وہ گھر میں جو رشتہ دار ہیں ان سے تمیز سے بات کرتا ہے. شرم ہی تو ہے. اگر یہ شرم آپ نے نکال دی تو بس پھر آپ خیر کی امیدیں نہ رکھیں. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا سزا دی؟ درخت کا پھل کھاتے ہی سب سے پہلی سزا ملی ہے، اللہ نے ان سے ان کا لباس چھین لیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درختوں کے پتے فوراً اپنے اوپر ڈھانپنے لگے کہ حیا اور شرم کی وجہ سے. تو شرم انبیاء کی سنت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حیا انبیاء کی سنت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اے آدم، کیا میں نے تم دونوں سے پہلے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا؟ اور میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا. اب دیکھو شیطان کا ورغلانے کا اسٹائل بھی سمجھ میں آ گیا یہاں کہ شیطان ورغلاتا کیسے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان گناہ کی خواہش دل میں ڈالتا ہے، یہ غلط ہے. گناہ کی خواہش یہ ویسے ہی دل میں ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو گناہ کیوں ہوتا ہے؟ تو گناہ کی جو خواہش ہے نا، یہ شیطان، بڑی پیاری بات کی ہے علماء نے کہ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا، تو شیطان کو کس شیطان نے ورغلایا تھا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ شیطان کو کسی شیطان نے بولا تھا کہ سجدہ نہیں کرو، یہ مٹی سے بنا اور تمہاری ویلیو گر جائے گی. تم آگ سے بنے ہوئے، تم مٹی کو سجدہ کرو گے تو تمہاری ویلیو ختم ہو جائے گی. یہ پٹیاں کس نے پڑھائی تھی؟ کوئی اور شیطان تھوڑی تھا. شیطان کی اپنے ذات میں حسد اور جیلسی. تو انسان دو وجہ سے گناہ کرتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کے دل میں خواہشات پوری کرنے کی چاہت اللہ نے ویسے ہی رکھی ہے. بھائی فرشتوں میں خواہشات ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. فرشتوں میں نہ روٹی کی خواہش نہ کوئی اور خواہش، تو اللہ نے انسانوں میں رکھی ہوئی ہیں. روٹی بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، بہت ساری چیزیں چاہیے کر کے وہ ایک طویل فہرست بنائی ہوئی ہے اس نے. سر پہ بال بھی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے. آج کل کے ہمیشہ سے چاہیے. لیکن میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو سر کے بال کٹا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، کم از کم یہ الزام اللہ پہ مت لگاؤ، ٹھیک ہے نا. بال کٹائیں، بعض لوگوں پہ ٹرینڈ اچھی لگتی ہے لیکن اس کو سنت نہ سمجھیں. تو انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ خواہشات کی طرف مائل ہوتی، فطرت ہے. وہ تو شیطان نہ بھی کہے تو مائل ہوتا ہے. دیکھو جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا پانی پینے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے پیاس میں؟ تو یہ شیطان سمجھا رہا کہ پانی پیو؟ بولے نا بھائی، وہ تو میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ جب پیاس لگے گی تو پانی پینے کا دل چاہے گا، تبھی تو روزے کا ثواب ملے گا. بھوک لگے گی تو روٹی کھانے کا دل چاہے گا. ہاں اب مسلمان یہ دیکھتا ہے بھائی اللہ کی طرف سے اجازت ہے تو کھا لو، اجازت نہیں ہے تو نہیں کھاؤ. اب روزہ ہے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. بعض دفعہ اللہ کی طرف سے کھانے کا حکم ہوتا ہے. کسی ایسے شخص نے نفلی روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، دعوت کر لی جو آپ کے بڑوں میں سے ہے، قریبی رشتہ داروں میں سے ہے، آپ اس کی دعوت اٹینڈ نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہونے کا خطرہ ہے. تو پھر شریعت کا حکم کیا ہے؟ یہاں روزہ توڑ دو، روزہ توڑ کے اس کی دعوت کھا لو. پھر فقہا کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ بعد میں قضا کرے،
بعض کہتے ہیں نہیں کرے. امام حنیفہ کے نزدیک بعد میں قضا کرنا ضروری ہے. تو یہاں کھانا کیا بن گیا؟ حالانکہ اس وقت دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کھائے, کیونکہ اتنی مشکل سے دوپہر تک کا روزہ آپ نے برداشت کر لیا, صبح کی چائے چھوڑ دی, گٹکا بھی نہیں کھایا, صبح پان بھی نہیں کھایا, اتنی قربانیاں دے کے 12-1 بجے تک آپ پہنچے اور دعوت آ گئی, اور ایسی کی دعوت آئی جو آپ کے چچا لگتے ہیں رشتے میں اور بڑے قریبی ہیں, اور وہ ناراض ہو جائیں گے کہ یار آج ہی روزہ رکھنا تھا, میرے بچے کا ولیمہ ہے, آج ہی روزہ رکھنا تھا. تو بہتر کیا ہے کہ آپ روزہ, حالانکہ یہاں دل چاہ رہا ہوتا کہ نہیں توڑو, کیونکہ فقہ حنفی میں تو بعد میں قضا کرنی پڑے گی نا اس کو, یا تو چلو بالکل ہی غریبی میں معاف ہو رہا ہوتا, کہتے بعد میں کون قضا کرے گا یار, آج رکھ لیا. تو خواہشات, یہ شیطان نہ بھی ہو تو انسان کے دل میں اللہ نے خواہشات کا ایک سمندر رکھا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی اپنی خواہشات اس لیے پوری نہیں کر رہا کہ اس میں اس کو خطرہ ہے کہ آخرت میں جہنم کی سزا ملے گی. یہی وجہ ہوتی ہے نا مسلمان, ورنہ تو بھائی سارے چرسی روئنچی ہوتے بھائی. مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ یار وہ فلاں کنٹری میں اتنے لوگ 99% لوگ ڈرگس لیتے ہیں. چرس کا انگلش میں ایک بڑا ٹیکنیکل قسم کا نام آیا ہے جس سے چرس پینے والا چرسی بھی نہیں کہلاتا اور معاشرے میں اس کی عزت ہو جاتی ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے کہ یہ یو کے سے آئے ہیں اور یہ ایک انگلش میں چیز میں نام بھول گیا, وہ پیتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, وہ ایسی خوبصورت چیز پی رہے ہیں. یہ انگلش میں نا بڑا ٹیکنیکل قسم کا نام تھا. تو میں نے کہا وہ اس کو اردو میں ترجمہ کیا, انہوں نے کہا چرس. تو میں نے کہا یہ بولو چرسی ہے بھائی. ان کو بولا تو نہیں میں نے, بے عزتی ہو جاتی, لیکن دل میں میرے خیال ہے ان کا سیدھا بولو بھائی یہ کیا ہے, چرسی ہے. مفتی صاحب اس کے ڈریسنگ پہ نہ جانا, اس کی انگلش پہ نہ جانا, ہے چرسی, اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا. تو اب کیا ہے کہ وہ وہاں تو بہت زیادہ نشہ ہے نا, تو لوگ کہتے ہیں وہ اتنا نشہ کرتے ہیں, ہر آدمی شراب پیتا ہے, ہر آدمی زنا کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی وہ تو کریں گے, جب ان کا خیال ہے کہ زنا پہ کوئی سزا ہی نہیں ملنے والی ہے بھائی, تو 2 دن کی زندگی کوف سے کیا فائدہ, لائف کو انجوائے کرو. وہ صحیح کر رہے ہیں اپنے حساب سے. رہا یہ مسئلہ کہ وہ چرس پی رہے ہیں, ڈرگس لے رہے ہیں تو صحت برباد ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی صحت بچا کے, مزے کے لیے صحت بچانی ہے نا, تو جب صحت برباد کرنے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے تو صحت بچا کے کرنا کیا ہے, کیا خیال ہے؟ ٹیپو سلطان کا قول تھا نا, شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے.